شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورتیں بنائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو اللہ بہت برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص تھے، جب بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قداور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر ظالم بادشاہ جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی اس طرح آزمائش ہوئی۔ طالوت بولا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ سخت گرمی تھی، 313 افراد نے صبر کیا اور صرف ایک چلو پانی لیا۔ الحمدللہ عز و جل وہ ایک چلو ان کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے کافی ہو گیا، اور جنہوں نے بے صبری کی اور خوب پانی پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، پیاس خوب بڑھ گئی اور ہمت ہار گئے۔ جالوت کے عظیم لشکر سے 313 مسلمانوں کا مقابلہ تھا جو اطاعت گزار تھے اور ان کے حوصلے مضبوط تھے، اور ان کا نقشہ اسی آیت کریمہ میں اس طرح پیش کیا گیا ہے۔ بے صبرے بولے، ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی۔ بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا، یعنی صبر کرنے والے کہنے لگے کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر، اللہ کے حکم سے اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف ارا کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا اس کے ساتھ نکاح کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد مجھے بھی اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا، اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے بھی اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھن لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب آپ کی نظر جالوت پر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپھن میں رکھ کر بسم اللہ پڑھ کر گوپھن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے سر کو پاش پاش کرتے سر کے پچھلے حصے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو جا لگے اور سب کے سب مقتل ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمول علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا، اور آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں جو ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز کیا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اس طرح ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام باوجود یہ کہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خوردنوش کا سامان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے زیریں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس کی رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی سکھا دی تھی۔ حضرت طالوت کی سرگزشت کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس زندگی سے یہی سبق ملتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو ایک لمحہ میں رائی پہاڑ اور ذرا کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ غور کریں، حضرت داؤد علیہ السلام ایک کم سن لڑکے تھے اور خود نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے بڑے مراتب و درجات کے اعزاز سے سرفراز فرما دیا کہ ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں ایک بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی، اور پھر نبوت کا مرتبہ بلند انہیں عطا فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بلند مرتبہ ہو سکتا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت قہرہ کا جلوہ دیکھو کہ جالوت جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو ایک کم سن لڑکے اور بیمار تھے، اور وہ بھی ان کے 3 پتھروں سے قتل ہوا۔ حالانکہ جالوت کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے 3 پتھروں کی کیا حقیقت تھی، جبکہ وہ 3 تھو رتل بدنی کی فولادی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چوٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی ایک چوٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت طالوت چمڑا پکانے کا پیشہ کرتے تھے یا بکریاں چراتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت کے شرف سے بھی سرفراز فرما دیا تو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش زیریں بنانے کے پیشے کو اپنا لیا۔ معلوم ہوا کہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرنا، خواہ وہ چمڑا پکانا ہو یا چرواہی ہو یا لوہاری ہو یا کپڑا بننا ہو، الغرض کوئی پیشہ ہرگز نہ ذلیل ہے، نہ ان پیشوں کے ذریعے روزی حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی ذلت ہے۔ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا یہ انبیاء، مرسلین اور صالحین کا مقدس طریقہ ہے۔ MTS اردو کو سبسکرائب کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے۔ مزید نئی سٹوریز اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔